دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی شخص کا سوال ہے کہ عام طور پہ جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں کے اندر خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کے لیے کوئی علاج یا کوئی پڑھائی ہے تو وہ کیا کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود پسندی کہتے کس کو ہیں۔ یہ الفاظ جو خود پسندی ہے، جس طرح اسی سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ خود پسندی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عادات میں سے کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عنایت فرما رکھا ہوتا ہے۔ کسی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن عطا کر رکھا ہوتا ہے، کوئی سیرت کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ذہانت کی نعمت عطا کرتا ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال بہت زیادہ عطا کرتا ہے، کسی شخص کو معاشرے کے اندر عزت میسر ہوتی ہے، طاقت میسر ہوتی ہے، بہادری اور شجاعت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہوتی ہے، کوئی نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، کسی کے اندر تقوی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں جو بھی نعمت عطا فرما دیں، جو بھی چیز عطا فرما دیں۔ جس وقت انسان اپنے اندر دیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا شروع کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی حسین ہوں، خوبصورت ہوں، میرے پاس عقل بہت زیادہ ہے، میں انتہائی عقل مند ہوں، مجھے اللہ نے مال بہت زیادہ عطا کر رکھا ہے، میں بڑا ہی مالدار ہوں، مجھے اللہ نے بہت سی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، دنیاوی طور پر میں بہت ہی طاقتور ہوں، میں بہت ہی صلاحیت کا حامل ہوں، میرے اندر کئی طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں، میرے اندر طرح طرح کی قابلیتیں موجود ہیں، میں نیکی کے کام بہت زیادہ کرتا ہوں، رات کو میں اٹھتا ہوں، تہجد کے نوافل بھی میں ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے پرہیزگاری بھی عطا کر رکھی ہے۔ جب انسان اپنے اندر یہ ساری چیزیں محسوس کرنا شروع کرتا ہے، ان چیزوں پر غور کرنا شروع کرتا ہے، تو اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کی زندگی کے اگلے دنوں کے اندر ایک خطرناک قسم کا کام شروع ہونے والا ہے، ایک خطرہ آنے والا ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان ابتدا کے اندر اپنے اندر غور شروع کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر چکا ہوں، ان کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اگلی سٹیج کیا آتی ہے، آگے اس کس چیز کی نوبت آتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بہت خوبصورت ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت دیندار ہوں، بعمل ہوں، اللہ کی طرف سے جو چیزیں فرض ہیں وہ میں ان سب کی پابندی کرتا ہوں، نوافل بہت زیادہ ادا کرتا ہوں، یعنی ہر لحاظ سے وہ اپنی ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب اس کو پسند کرنا شروع کر دے، سمجھ لیں کہ خود پسندی کا شکار ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس سے آگے جو نوبت آنی ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت انسان خود پسندی کا اپنے اندر کی چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، غور کرتے کرتے پھر اگلی نوبت کیا آئے گی کہ پھر وہ اپنی ان عادات کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دے گا۔
میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کمپیریزن کروں گا کہ میں تو 5 وقت کا نماز ہوں، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں تو نوافل بھی پڑھتا ہوں رات کو اٹھ کر، یہ لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، میں حسین ہوں، میری نسبت یہ دوسرے لوگ کم حسین ہیں، میں مالدار ہوں، میرے پاس جو مال ہے دوسروں کے پاس وہ مال نہیں ہے، جو مجھے عزت میسر ہے وہ دوسرے میرے بھائیوں کو میسر نہیں۔ ہر چیز کو کمپیئر کرنا شروع کرتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر موجود چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دے، موازنہ کرنا شروع کر دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کبر کے اندر آتا ہے، یہ کبر کے اندر آتا ہے۔ کیوں کہ اس سے اگلی جو لمحات یا دن اس کی زندگی میں آنے والے ہیں وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر تصور کرنا شروع کر دے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، میں مالدار ہوں، دوسرے غریب ہیں، میں خوبصورت ہوں، دوسرے مجھ سے کم حسین ہیں، میں طاقت والا ہوں، دوسرے مجھ سے کم طاقتور ہیں، میں عزت والا ہوں، دوسرے مجھ سے کم عزت والے ہیں، میں معاشرے میں بڑا ہوں، دوسرے مجھ سے کم تر ہیں، ہر چیز کے اندر جب کمپیریزن کرے گا تو دل میں کیا آئے گا؟ کبر پیدا ہوگا۔ اور کبر کی اگلی جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ انسان کے اندر اس چیز کو ابھارتا ہے کہ تیرے اندر یہ ساری خاصیتیں موجود ہیں، تو دیندار بھی ہے، تو مالدار بھی ہے، تو دنیا دار بھی ہے، ہر لحاظ سے دوسروں سے افضل ہے۔ جب انسان اس چیز کا شکار ہوتا جاتا ہے، شیطان کے اس بہکاوے کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے، وہ تکبر کر بیٹھتا ہے۔ اور تکبر کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے بہکانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ وہ تہجد گزار کی تہجد کو بند نہیں ہونے دیتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ اس کی تہجد کبھی نہیں خراب ہونے دے گا، وہ اس کو اٹھوائے گا، تہجد کے وقت اس کی آنکھ بھی کھولے گا کہ تاکہ اٹھے یہ نماز پڑھے، لیکن اس کے اس عمل کو ضائع کرنے کے لیے دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی تہجد کی عبادت کیا جو اجر و ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جائے۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو حسن عطا کیا ہے، عزت عطا کی ہے، شہرت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، دنیا کے اندر ساری سہولتیں، ساری آسائشیں عطا کی ہیں، ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں کہ ان ساری چیزوں کے حصول میں آپ کا اپنا ہرگز کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی عطا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا اور انہیں کہنے لگا کہ عبد القادر تم نے اتنی ریاضت کر لی، اتنی عبادت اللہ کی کر لی ہے، اب اگر آپ عبادت نہ بھی کریں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، آئندہ آپ کو یہ ساری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ بات تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں کہی کہ اب عبادت روک دیں۔ یہ جو مجھے بہکا رہا ہے یہ لازم ملعون شیطان ہے جو مجھے عبادت سے روکنے کے لیے، میرے اندر یہ چیز پیدا کرنے کے لیے کہ میں بہت ہی نیک انسان ہوں اور لہذا مجھے عبادت کرنے کی اب ضرورت بھی نہیں رہی۔ انہوں نے فوراً تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ بھاگ اٹھا کہ عبد القادر تو آج اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا آج تو نہ بچ سکتا۔ اب ہم جیسا کوئی انسان ہوتا وہ کہتا واہ جی واہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا علم ہے میرے پاس، میں بچ کے ہوں، نہیں تو شیطان مجھے مار گیا تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا وار تھا کہ اب مجھے
اس چیز کے اندر مبتلا کر دے کہ میرے پاس بہت علم ہے کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آیا. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوبارہ پڑھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. خود پسندی سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کریں. اپنا سمجھے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عطا ہے. اور ہر حالت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر اللہ نے آپ کو عزت عطا کی، مال عطا کیا، اپنی نعمتیں عطا کی، تو اس کے اوپر زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر دیں، زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو. اور اگر آپ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کسی دوسرے ایسے شخص کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے کہ دوسرے کے پاس نہیں میرے پاس ہے، تو میرے بھائی آہستہ آہستہ آپ تکبر کا شکار ہو جائیں گے. اور تکبر اللہ وحدہ لا شریک کی چادر ہے. جو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو سزا کے طور پر جہنم رسید کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام پر چلنے والا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے.